مولانا مناظر کے بیانات کو سننے کے لیے مولانا مناظر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، میرے تمام دینی بھائیوں اور تمام بہنوں، میں آج آپ کے سامنے رمضان المبارک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر رہا کہ رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ بہت بابرکت مہینہ ہے وہ قریب آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے پہلے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کا مکمل مہینہ عنایت فرمائے اور رمضان المبارک کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو غفلت میں گزارنے سے اللہ پاک ہم سب کی اور تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں وہ رمضان کے روزوں کو رکھے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں جو اس نے کیے۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اولہ رحمت، کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ وہ رحمت ہے، اللہ تعالی کی طرف سے رحمت امت پر برستی۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، رمضان شریف کا دوسرا عشرہ وہ مغفرت ہے کہ اللہ پاک اس عشرے کے اندر تمام امت کی مغفرت فرماتے۔ اور آگے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ دوزخ سے نجات کا ہے کہ اللہ رب العالمین امت کو دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ سے پناہ عطا فرماتے ہیں، دوزخ سے خلاصی اور آزادی عطا فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کوئی شخص فرض نماز ادا کرے، کسی فرائض کو ادا کرے، اللہ رب العالمین اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر کسی نفل نماز کو پڑھتا ہے یا کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، کہ نیکیوں کا اجر اور ثواب اللہ پاک زائد کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں عام دنوں کے مقابلے۔ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص اپنے غلام پر، جو شخص اپنے تمام خادموں پر اس مہینے کے اندر تھوڑی سی چھوٹ دے دے، چھوٹ دینے کا مقصد یہ کہ ان کے اوپر وہ بھی روزے سے ہیں اور وہ بھی تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ان بندوں پر جو اور دنوں کے مقابلے میں کام لیا جاتا تھا ان سے کام کے مقابلے میں وہ چھوٹ دے دے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے آقا کی مغفرت فرماتے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے میں 4 چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ غور سے سن لیں کہ یہ 4 چیزیں کون سی چیزیں ہیں جن کو کرنے کا میرے آقا نے، آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ وہ 4 چیزوں کا آپ اور ہم سب مل کر اہتمام کریں جس کو اللہ کے نبی نے حکم فرمایا۔ سب سے پہلی چیز کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں تو ایسی ہیں جن 2 چیزوں کے ساتھ تم اللہ کا قرب حاصل کرو گے، اللہ کی رضا حاصل کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں، یعنی کہ بغیر ان کے مانگے تو تمہارا کام بننے کا نہیں، اس لیے کہ وہ 2 چیزیں تو تمہیں مانگنی ہی ہیں، ہر حال میں مانگنی ہے اور ہر وقت مانگنی۔
دو چیزیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں وہ دو چیزیں یہ ہیں، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ، چلتے بھی پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ اس کلمے کا ورد رکھیں۔ یہ کلمہ بہت عظیم کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا عظیم کلمہ دے دیجیے، کوئی ایسا ذکر بتلا دیجیے جس ذکر کے ذریعے سے میں آپ کا قرب حاصل کروں اور میرا مقام بلند ہوتا چلا جائے۔ وحی آئی کہ اے موسیٰ یہ کہا کرو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کلمہ تو سارے لوگ ہی پڑھتے ہیں، مجھے آپ کوئی خاص چیز عطا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، آسمان اور زمین اور تمام چیز اور تمام مخلوقات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پھر یہ کلمہ والا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، اتنا وزنی کلمہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی نے 4 چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھیں۔ دوسری چیز استغفار کی پابندی کریں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں۔ یہ استغفار انسانوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے کہ استغفار کے ذریعے سے اللہ پاک انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے۔ اور جب انسان استغفار کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور اسے غیب سے روزی مرحمت فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص استغفار کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں اور ایسی جگہ سے اسے روزی کا انتظام فرماتے ہیں جہاں اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے روزی دے دی جاتی۔ یہ مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر 2 کام تو یہ کہ کلمے کا ورد رکھیں اور دوسرا استغفار کی پابندی رکھیں۔ تیسری چیز دوزخ سے پناہ مانگے، اللہ تعالی سے خوب گڑ گڑا کر یہ دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ تو مجھے دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ دوزخ کے عذاب سے آپ پناہ مانگے، خوب کثرت کے ساتھ رمضان کے مقدس مہینے میں، رمضان المبارک کے تمام گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کریں اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہیں، یہ دعا یاد کر لیں، بہت اہم دعا ہے، دوزخ سے بچنے کی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، یہ آپ کثرت سے پڑھیں۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے اللہم اجرنی من النار، یہ بھی دوزخ سے پناہ مانگنے کی دعا ہے اور بہت اہم دعا ہے۔ اس دعا کا ورد رکھیں کہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس کے پڑھنے کا اہتمام رکھیں۔ بہرحال جو چوتھی چیز اللہ کے نبی نے ہم سب کے لیے اور تمام امت کے لیے یہ آپ نے تلقین فرمائی وہ یہ کہ جنت کی آپ طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر جنت مانگے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ تو جنت الفردوس عطا فرما۔ جب مانگا کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو جب جنت مانگا کرو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہا کرو کہ اے اللہ تو ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ تو خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ تراویح کا اہتمام رکھیں، تراویح بالکل نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیے کہ یہ تراویح سنت موقدہ ہے جس کا چھوڑنا گنہگار ہے انسان، کہ یہ سنت اتنی اہم سنت ہے، تمام ائمہ اور مجتہدین نے اس کے سنت ہونے پر اتفاق فرمایا ہے
اور تمام ائمہ نے اس کام کو ادا کیا ہے کہ تراویح کا اہتمام رکھیں، تراویح بالکل نہ چھوڑیں، عورتیں بھی تراویح کا اہتمام کریں، مرد بھی تراویح کا اہتمام کریں۔ بس اتنا ضرور ہے کہ مرد حضرات وہ جماعت سے مسجد کے اندر تراویح کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے عورتیں اپنے گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کریں۔ 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ رمضان کی راتوں میں جو قیام اللیل کا حکم ہے، تراویح کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز 12 رکعت ہوتی ہے، 2 رکعت کر کے آپ نماز کا اہتمام رکھیں، 12 رکعت نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز میں خوب گڑ گڑا کر سحری کے وقت دعا کریں، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ خدا کی قسم، یہ ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کے اندر اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے۔ رمضان کی تمام رات اور تمام دن کے تمام گھڑیوں میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے۔ افطار کے وقت خاص طور سے دعا کا اہتمام رکھیں کہ افطار کے وقت جو آپ دعا مانگیں گے وہ دعا اللہ پاک روزے دار کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ افطار کے لیے جب آپ افطاری تیار کر لیں تو کچھ دیر پہلے، تقریباً 10-15 منٹ پہلے، آپ بالکل تمام کام کاج سے، عورتیں بھی، ہماری ماں اور بہنیں بھی، سب فارغ ہو جائیں اور سب دسترخوان گھر کے اندر لگا کر سب ایک ساتھ بیٹھ کر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس وقت کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ تراویح جب پڑھ لیں اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کا بہت اہتمام رکھیں، اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں ہیں جو شب قدر کی کہلاتی ہیں۔ ان راتوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرو، اور جس شخص نے شب قدر کو پا لیا، میرے نبی کا فرمان، قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حکم فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کے اندر عبادت کرنا، کہ شب قدر وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ۔ کہ انسان شب قدر میں اگر اللہ کو یاد کرے، قیام کرے، اور اللہ کے سامنے دعائیں کرے، اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، گویا کہ اس نے 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کی اور اللہ تعالی سے توبہ استغفار کی۔ یہ بہت اہم مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان کے تحت کچھ باتیں مجھے رکھنی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولانا مناظر کے بیانات کو سننے کے لیے مولانا مناظر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔